اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین کرام، درس فقہ کے سلسلے میں آج ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہ ہے کھانا کھانے کے آداب۔ تعلق تو اس کا بھی کھانا کھانے کے ساتھ ہی ہے جو گزشتہ کئی درسوں سے ہمارا سلسلہ چل رہا ہے کہ جس میں جانور کو ذبح کرنے کے احکام بیان کیے گئے، شکار کے احکام بیان کیے گئے، ٹڈی اور مچھلی کے شکار کے احکام بھی بیان کیے گئے، حلال گوشت اور حرام گوشت پرندوں کا فرق بیان کیا گیا، اور پھر حلال گوشت جانوروں کے اندر کون سے اجزاء کا کھانا حلال ہے اور کون سے اجزاء کا کھانا حرام ہے، حتیٰ یہ کہ باقی وہ چیزیں کہ جن کے کھانے پینے کے مسائل بھی پیش آ سکتے ہیں ان کے احکامات بھی آپ کی خدمت میں عرض کیے گئے۔ مگر آج بات یہ ہو رہی ہے کہ ایک انسان اگر کھانے کی میز پر یا کھانے کے دسترخوان پر بیٹھا ہے تو کھانا کھانے کے آداب جو ہے وہ دین اسلام میں کیا بیان کیے گئے۔ ہمارا دین جس پر ہمیں فخر ہے، جو ایک ایسا مذہب ہے اور جس کے اندر پروردگار عالم نے اس انداز کے قوانین مرتب کیے کہ جو انسان کے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کی زندگی کے بارے میں احکام و مسائل کو پیش کر کیے دیتا ہے۔ مثلا وہ بچہ جو دنیا میں آ رہا ہے تو ماں باپ کو اس بچے کے لیے کیا وسائل اور کیا ماحول فراہم کرنا ہے، ماں کو جب بچہ شکم میں ہے تو کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، جب بچہ پیدا ہو جائے تو پیدا ہونے کے وقت ماں نے کن چیزوں کا یعنی ماں کی مدد کن انداز سے کی جانی چاہیے، 7ویں دن بچے کے نام کو رکھے جانے کے سلسلے میں، بچے کے ولیمے کے سلسلے میں، بچے کے عقیقے کے سلسلے میں سارے احکامات بیان کیے گئے۔ پھر اس کے بعد دودھ پلانے کے آداب کا تذکرہ باقاعدہ اسلام کرتا ہے، اور زندگی کے ہر قدم کے اوپر اسلام انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ جن چیزوں کو اسلام یعنی انسان سوچتا بھی نہیں ہے کہ اس کے لیے دین نے کچھ احکامات بیان کیے گئے ہو، مثلا بیت الخلاء جانے کے احکام، بیت الخلاء میں بیٹھنے کے احکام، بیت الخلاء سے باہر آنے کے احکام، سونے کے آداب، ان سب چیزوں کے بارے میں اسلام نے جب بیان کیا تو انسانی زندگی کا بڑا اہم حصہ ہے کہ جو انسان کی حاجت و ضرورت ہے وہ ہے کھانا کھانا، جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو کھانے اور پینے سے متعلق کیا احکامات ہے کہ یہ جو غذا انسان کے وجود میں منہ کے ذریعے سے جا رہی ہے یہ کیسے جانی چاہیے، اس غذا کا انسان کے وجود پر اثر ہوتا ہے جو باقاعدہ خون کی صورت میں انسان کے پورے وجود میں دوڑتا ہے، اور پھر اس کا انسان کی روحانی کیفیت کے اوپر بھی اثر ہوتا ہے۔ لہٰذا غذا جتنی حلال ہوگی اور جتنی زیادہ پروردگار عالم کی منشا کے مطابق استعمال کی جائے گی اتنا ہی انسان کے وجود پر، انسان کے ذہن و قلب کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو اگرچہ کہ وہ بہلول کا ایک واقعہ پورا موجود ہے جنید بغدادی کے ساتھ، جب بہلول نے سوال کیا تھا کہ تمہیں کھانا کھانے کا طریقہ آتا ہے تو اس نے بیان کیا تھا کہ ہاں بالکل آتا ہے، میں اللہ کا نام لے کر چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کر چبا کر اچھے طریقے سے پیٹ بھرنے سے پہلے کھانے کو روک دیتا ہوں۔ یہ سارے احکامات بیان کیے تو بہلول نے جواب دیا کہ تمہیں تو کھانے کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ تو ابھی جو کھانے کے آداب بیان کیے جا رہے وہ وہی احکامات ہیں، مگر جب واقعے کے اختتام پر جنید بغدادی نے استفسار کیا، سوال کیا بہلول سے کہ مجھے نہیں آتا کھانے کا طریقہ تو تم بتاؤ، تو بہلول نے کہا سب سے پہلے یہ چیک کیا جائے گا تم جو کھا رہے ہو آیا وہ حلال بھی ہے یا حرام۔ تو یہ سارے احکامات اس بات کے بعد ہے کہ انسان حلال کما کر کھائے تو ان آداب کا یقیناً انسان کے وجود پر اثر پڑتا ہے، بلکہ وہ اس کی نورانیت میں اضافہ کر دیا کرتے ہیں۔ لیکن اگر یہ کھانا ہی حرام ہو تو حرام کھانا پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھنے کے بعد خدا کے نام کی توہین کا باعث تو بن سکتا ہے، لیکن وہ کھانا نہ حلال ہو سکتا ہے اور نہ ہی انسان کے لیے وہ کھانا فائدہ مند قرار پاتا ہے روحانی اور شرعی اعتبار سے۔ تو مسئلہ نمبر 2598 یہاں سے کھانا کھانے کے آداب شروع ہوتے۔ سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے انسان اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوئے، اور یہ آج کل ایک معاشرے کی بڑی مصیبت ہے کہ جن حالات میں اور جن اسٹائلز میں انسان کھانا کھا رہا ہے آج کل، پہلے تو یہ طریقہ کار ہوا کرتا تھا کہ اگر انسان آج تو پھر گھر میں بیسن ہوتے ہیں، واش رومز بنے ہوئے ہیں، وہاں جا کے انسان ہاتھ دھو کر کھانا شروع کر سکتا ہے، بیسنس لگے ہوئے، لیکن پرانے زمانے میں دسترخوان ہوتے تھے تو ہاتھ کو دھلائے جانے کا اہتمام دسترخوان پہ کیا جاتا تھا باقاعدہ، اور جب مہمان آیا کرتے تھے تو میزبان اپنے خادموں کے ذریعے سے باقاعدہ یعنی کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ کو دھلوایا کرتا تھا۔ واقعہ موجود ہے مولا کائنات جب ان کے یہاں پر دسترخوان لگا اور ایک باپ اور بیٹا مہمان ہوئے تو مولا کائنات نے باقاعدہ اس بیٹے سے یہ کہا کہ اگر تو تنہا آتا تو میں تیرے ہاتھ دھلاتا۔ یہ احترام ہے مہمان کا کہ امیر کائنات جیسا فرد اپنے مہمان کی عزت کے لیے ان کے ہاتھ دھلاتا ہے، لیکن چونکہ اب تو اپنے باپ کے ساتھ آیا ہے تو رتبے میں فرق ہے،
تو میں تمہارے والد کے ہاتھ دھلاؤں گا اور میرا بیٹا تمہارے ہاتھ کو دھلائے گا. تو باپ اور بیٹے کے رتبے کا بھی خیال رکھا، لیکن آداب کے اعتبار سے بیان کیا کہ میزبان کی ذمہ داری ہے اور یہ احترام ہے مہمان کا کہ اس کا ہاتھ دھلایا جائے. تو ہاتھ دھوئے بغیر کھانے کے لیے بیٹھنا، یہ سمجھے کہ ایک طرح سے کھانے کے آداب کے اندر ایک بڑا نقص ہے. جسمانی اعتبار سے، سائنٹیفک اعتبار سے اس کے جو فوائد ہیں وہ اپنی جگہ پر، کہ ہاتھ دھو کر کھانا کھانا چاہیے. آج کی دنیا میں ہاتھ دھونے کے بعد ہاتھ خشک کیا جاتا ہے، لیکن آپ دیکھیے دوسرا ہی ادب جو کھانا کھانے کے لیے بیان کیا گیا وہ یہ کہ کھانا کھا لینے کے بعد اپنے ہاتھ دھوئے اور رومال اور تولیہ وغیرہ سے خشک کریں. اور یہاں اس توضیح میں تو آغا سیستانی کی توضیح میں نہیں لکھا، لیکن بقیہ مراجع نے اپنی توضیح میں باقاعدہ اس بات کو مینشن کرتے ہیں کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کے بعد ہاتھ کو خشک نہیں کرنا چاہیے. اور شاید سمجھ میں بھی آتا ہے کہ اگر آپ ہاتھ دھو کر خشک کریں گے جس تولیے سے، وہ تولیہ شاید اگر اس طرح سے صاف نہ ہو تو جو مقصد ہے ہاتھ دھونے کا وہ شاید ضائع ہو جائے. بہرحال پہلا ادب یہ ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو دھویا جائے، اور دوسرا ادب یہ کہ کھانا کھا لینے کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھویا جائے، یعنی بعد میں بھی دھویا جائے اور رومال تولیہ وغیرہ سے خشک کیا جائے. تیسری چیز، میزبان سب سے پہلے کھانا کھانا شروع کرے. عام طور پہ ہمارے یہاں رواج ہے کہ جب دسترخوان لگ جاتا ہے تو میزبان عام طور پہ یہ کہتا ہے، یا وہ سرو کر رہا ہوتا ہے، کھانا تقسیم کر رہا ہوتا ہے، لگا رہا ہوتا ہے تو کہتا ہے آپ لوگ شروع کریں، یا وہ بیٹھ بھی جاتا ہے تو وہ ریکویسٹ کرتا ہے مہمانوں سے کہ آپ شروع کریں. یہ ان کے احترام میں کہنا ایک الگ بات ہے، لیکن اسلامی آداب میں یہ کہ سب سے پہلے میزبان جو ہے وہ کھانا شروع کرے اور سب سے بعد میں اپنے ہاتھ کو کھانے سے روکے. اور نفسیاتی طور پہ یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ اگر وہ کھانا شروع کر دے گا تو مہمان کھانا لینے میں شرم محسوس نہیں کرے گا، اور اگر مہمان کھانا کھا رہا ہے اور میزبان نے ہاتھ روک لیا تو ممکن ہے کہ اسے شرمندگی ہو کہ وہ اب تک کھا رہا ہے. لہٰذا میزبان اگر آخر تک کھاتا رہا تو مہمان اطمینان کے ساتھ کھانا کھائے گا. کھانا شروع کرنے سے پہلے میزبان سب سے پہلے اپنے ہاتھ دھوئے. یہ اسی ادب کو کنٹینیو کر رہے ہیں کہ میزبان سب سے پہلے کھانا شروع کرے، اپنے ہاتھ دھوئے، ٹھیک ہے، اور جو شخص اس کی دائیں طرف بیٹھا ہو پھر وہ دھوئے، اور اسی طرح سلسلہ وار دھوتے رہے حتیٰ کہ نوبت اس شخص تک آ جائے جو اس کے بائیں طرف بیٹھا ہے. یعنی گویا اگر یہ میزبان بیٹھا ہے اور اس کے دائیں طرف سے ہاتھ دھونے والوں کا سلسلہ شروع ہو تو گویا اس کے الٹے ہاتھ پر جو آ کے مہمان بیٹھا ہے وہاں جانے کے بعد ہاتھ دھونے کا سلسلہ ختم ہو جائے. اور کھانا کھا لینے کے بعد جو شخص میزبان کی بائیں طرف بیٹھا ہے سب سے پہلے وہ ہاتھ دھوئے، کیونکہ اس نے سب سے آخر میں ہاتھ دھوئے، سب سے پہلے وہ ہاتھ دھوئے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو دائیں ہاتھ جو میزبان کے برابر میں بیٹھا ہے وہ ہاتھ دھوئے، حتیٰ کہ پھر میزبان اپنے ہاتھ دھوئے. تو سب سے ابتدا میزبان اپنے ہاتھوں کو دھونے سے کرے تو گویا سب سے پہلے وہ کھانا شروع کرے گا، اور سب سے اختتام کے اوپر میزبان اپنے ہاتھوں کو دھوئے تاکہ وہ کھانا گویا اختتام کرے گا. اور یوں اسلامی آداب کے اعتبار سے کھانا کھانے کی دسترخوان جو ہے وہ سجایا جاتا ہے. نمبر چوتھا پوائنٹ، یعنی چوتھا ادب جو کھانا کھانے کے لیے ہے کہ ہاتھ دھوئے جا چکے، اگر مہمان ہیں دسترخوان ہے تو کس انداز سے دھوئے جانا ہے. دوسری چیز کہ کھانے کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے. حتیٰ یہ کہ ایک دسترخوان پر اگر انواع و اقسام کے مختلف قسم کے جو آج کل کا طریقہ کار و فیشن ہے کہ روٹی بھی ہے، سالن بھی ہے، چاول بھی ہے، سلاد بھی ہے، کچھ میٹھا بھی ہے اور بعض اوقات کچھ ایک اور کھانے کی پراپر ڈش ہے، تو فرمایا کہ اگر ایک دسترخوان پہ انواع و اقسام کے کھانے ہو تو بہتر یہ ہے آداب میں سے کہ ہر کھانے کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے، تو خدا کے نام سے کھانے کا آغاز ہو. ورنہ روایات میں یہ کہ اگر انسان بغیر اللہ کا نام لیے کھانا شروع کرے تو اس کے کھانے میں شیطان شریک ہو جاتا ہے. چوتھے ادب کے اوپر آج ہم اپنی گفتگو کو روکتے اور انشاءاللہ اگلی مرتبہ اس گفتگو کو مزید آگے بڑھا کر کھانے کے آداب کو مکمل کریں گے. وما علینا الا البلاغ.